بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے پروردگار عالم کی جانب سے ایک مرتبہ پھر توفیق نصیب ہو رہی ہے کہ سلسلہ مباحث عرفانی کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور اہم موضوع کے بارے میں کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ جو سلسلہ ہے اس میں کوشش ہوتی ہے کہ ایک ہی موضوع کو ایک ہی جلسے کے اندر نہایت اختصار کے ساتھ پیش کیا جائے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے ان جلسات میں کہ اس بحث کے بارے میں جو بنیادی نکات ہیں اور اس بحث کو سمجھنے کے لیے جو کلید اور مفتاح اور چابی ہے اس کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ آج انشاءاللہ جس مسئلے کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں یہ نہایت مشہور و معروف مسئلہ ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ معمولاً اس مسئلے کی وجہ سے بہت سارے لوگ عرفاء کو کافر بھی قرار دیتے ہیں، یعنی چند وہ مسائل جن مسائل کی وجہ سے اہل معرفت کو دوسرے لوگ بہت زیادہ نقد کرتے ہیں، ان مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے، وہ ہے مسئلہ فنا۔ اہل معرفت کے ہاں ایک مسئلہ ہے مسئلہ فنا کہ انشاءاللہ اس کی آج توضیحات عرض کریں گے۔ اس فنا کے بارے میں بہت سارے جو ظاہر بین افراد ہیں، جو علماء رسوم ہیں، جو افراد حقیقت تک نہیں پہنچتے بلکہ ظاہر کو فقط دیکھتے ہوئے، فقط چھلکوں کو دیکھتے ہوئے، قشر کو دیکھتے ہوئے وہیں پر اکتفا کرتے ہیں اور انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اہل معرفت پر تنقید بھی کرتے ہیں۔ بہرحال آج انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں اس فنا کے بارے میں بنیادی نکات جو اہل معرفت کے ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ دیکھیں، فنا جو عرفاء کے کلام میں مطرح ہے 3 مقامات پر ذکر کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں فنا مقام فعل میں ہے، یعنی فنا فعلی۔ ایک مرتبہ فنا مقام صفات میں ہے کہ فنا صفاتی اسے کہتے ہیں، اور ایک مرتبہ فنا ذاتی ہے۔ اسی مسئلے کو دوسرے انداز سے یوں بھی پیش کیا جا سکتا ہے، تجلی فعلی، تجلی صفاتی اور تجلی ذاتی، یا اسی مسئلے کو توحید فعلی، توحید صفاتی اور توحید ذاتی کے نام سے بھی مطرح کرتے ہیں۔ یعنی ان تینوں چیزوں کا مطلب ایک ہی ہے، فنائے فعلی، فنائے صفاتی، فنائے ذاتی، یا تجلی فعلی، تجلی صفاتی، تجلی ذاتی، یا توحید فعلی، توحید صفاتی، توحید ذاتی، لب معنی ایک ہے، اصل ایک ہے، اگرچہ اعتبارات کے لحاظ سے اس میں فرق کیا جاتا ہے اور کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، یہاں پر فناء فعلی اور صفاتی میں اتنا زیادہ اشکال نہیں کیا جاتا۔ مثلا فناء فعلی میں جو پہلے مرحلے میں ابتداءً میں آغاز میں تعریف کروں، اگرچہ وضاحت آگے کروں گا۔ عام لوگ سمجھتے ہیں فناء فعلی یعنی
جتنے بھی افعال ہیں عارف ان کو افعال اللہ دیکھے، یعنی جتنے بھی فعل ہیں، جتنے بھی کائنات میں کام ہو رہے ہیں، ان تمام افعال کو عارف فعل اللہ دیکھتا ہے، کیونکہ بالاخره جتنے بھی موجودات ہیں، جتنے بھی کام ہو رہے ہیں، جتنے بھی افعال سرزد ہو رہے ہیں، ان تمام افعال کے پیچھے جو ذات ہے وہ پروردگار عالم کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ فلاں بندہ فلاں کام کر رہا ہے، میں سمجھ رہا ہوں کہ فلاں موجود فلاں چیز کا باعث بن رہا ہے، لیکن در حقیقت ان تمام افعالوں کے پیچھے افعال اللہ ہے۔ یعنی توحید فعلی میں، یا آپ کہیں کہ فناء فعلی میں یہ ہوتا ہے کہ تمام افعالوں کو انسان فعل اللہ دیکھے، عارف اس مقام پر پہنچے۔ خوب فناء صفاتی کا مقصد یہ کہ تمام اوصاف کو عارف صفت خدا دیکھے۔ یہاں تک اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا، مسئلہ ہوتا ہے فناء ذاتی کے اندر، یعنی عارف تمام ذوات کو، تمام موجودات کو ذاتاً محو اور فانی دیکھے ذات خدا کے اندر۔ خب یہاں پر مشکل ہوتی ہے کہ بالاخره اس سے کیا مراد ہے۔ دیکھیں یہاں پر اصل طرح بحث سے پہلے میں ایک سوال کو پیش کرتا ہوں، اس سوال کو مد نظر رکھیں، پھر انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس بحث کو شروع کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ درست ہے کہ اہل معرفت خود عارف کے لیے حتیٰ اس عالم کے اندر بھی فنا کا تصور پیش کرتے ہیں، لیکن متون دینیہ کے اندر حتیٰ متکلمین فقہا وہ لوگ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ بالاخره ایک مرحلے میں قیامت میں سور اول کے ذریعے سے تمام اشیاء ہالک ہو جائیں گی۔ مثلا یہ جو آیات ہیں کل شیء ہالک الا وجہہ، یا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اس قسم کی جو آیات ہیں بیان کرتی ہیں کہ دیگه ہر چیز ہالک ہے، ہر چیز ہلاکت اور فنا میں ہے، الا وجہ، یا کل من علیہا فان، ہر چیز فانی ہے۔ ہم تو ترجمہ ایسے کر رہے ہیں کہ ہر چیز فانی ہے، لیکن عام طور پر جو متکلمین اور جو عام طور پر علماء ظاہریون ہیں وہ ذکر کرتے ہیں یعنی کل من علیہا فان، یعنی ہر چیز فانی ہوگی۔ حد اقل تمام مکاتب فکر کے علماء اس بات کو مانتے ہیں کہ جو نفخ صور ہوگا، پہلا پہلا جو سور پھونکا جائے گا تو تمام اشیاء ختم ہو جائیں گی، کہ نفخ صور کے باعث میں تمام کلامی اور تفسیری کتابوں میں تمام مکاتب فکر کے لوگ اس بات کو مانتے ہیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، کہ سورہ مبارک زمر میں ارشاد ہوتا ہے کہ فرماتے ہیں کہ جو نفخ اولا ہوگا، پہلی مرتبہ جو سور پھونکا جائے گا، سب لوگ مانتے ہیں کہ ساری چیزیں فانی ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ سوال یہ جو آپ کہتے ہیں قیامت میں نفخ صور ہوگا، پہلا سور پھونکا جائے گا تو تمام چیزیں فانی ہو جائیں گی، اس فنا سے کیا مراد ہے؟ آپ کو بھی چاہیے کہ اس فنا کی تحلیل کریں، آپ کو بھی کرنی پڑے گی، چاہے متکلم ہو، چاہے حکیم ہو، چاہے محدث اور اخباری ہو، چاہے فقیہ ہو، ہر ایک کو ضرورت ہے کہ اس فنا، اس ہلاک، اس کی معنی کریں کہ یہ فنا یعنی کیا مراد ہے، اس کو بھی ضرورت پڑتی ہے۔ اب یہاں پر آپ وہ معنی نہیں کر سکتے جو عام طور پر کلامی کتابوں میں کرتے ہیں، فنا یعنی تفرق اجزاء، کہ خیلی بعید ہے کہ فنا سے آپ مراد لیں یعنی تفرق اجزاء، یا بعض متکلمین جیسے کہتے ہیں ایجاد العدم،
کہ بہرحال کلامی کتابوں میں کشف المراد وغیرہ کے دروس میں اس متکلمین کے فنا کو وہاں پر ذکر کیا ہے کہ وہ لوگ فنا سے کیا مراد لیتے ہیں، لیکن حقیقت مطلب یہ ہے کہ ان کی تفسیر، ان کی تعبیر، ان کا بیان بہت ہی کوتاہ ہے، ایسے نہیں ہو سکتا، وہ بیان اتنا جالب نہیں ہے، مزیدار نہیں ہے۔ بہرحال میں آتا ہوں اپنی بحث کی طرف۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فنا کی تحلیل ہر ایک مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے بندے کو کرنی پڑے گی کہ فنا کی تحلیل کرے، تفسیر کرے، اس فنا سے کیا مراد ہے۔ اچھا دیکھیں، میں آہستہ آہستہ بحث کے اندر بھی وارد ہو جاؤں۔ خوب سوال معمولاً یہ ہوتا ہے کہ آیا فنا کا مقصد کلن ختم ہو جانا ہے، یعنی بالکل نابودی ہے؟ آیا فنا سے مراد یہ ہے؟ اہل معرفت جو کہتے ہیں کہ ایک بندہ سالک جو پروردگار عالم کی جانب سیر کرتا ہے، گزشتہ دروس میں اسفار اربع میں ہم نے ذکر کیا تھا نا کہ سیر اول میں من الخلق الی الحق، جب بندہ مخلوقات سے، کثرات سے نکل کر حق کی طرف جاتا ہے تو سیر اول کے اختتام پر اس کو فنا حاصل ہوتی ہے۔ اچھا، اسے کیا مراد ہے؟ آیا اس سے مراد یہ ہے کہ جب اس آخری درجے پر پہنچتا ہے تو عبد بالکل ختم ہو جاتا ہے، یعنی عبد نابود ہو جاتا ہے، اب جو کچھ ہے وہ فقط خدا ہے؟ خوب اگر فنا کا یہ والا معنی کیا جائے تو خوب یہاں پر اشکال لازم آتا ہے۔ پہلا اشکال تو یہ آتا ہے کہ اگر آپ کہیں کہ فنا یعنی عبد کلی طور پر نابود ہو جائے، بالکل ختم ہو جائے، خوب اس صورت میں تو یہ فنا کمال نہیں ہے۔ عبد سالک جو سیر کر کر کے اس مرحلے تک پہنچتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ کلی طور پر یہ نابود ہو گیا۔ خوب اب جب یہ عبد، اب یہ جو سالک ہے بالکل نابود ہو گیا تو آپ اس کو کیسے کہیں گے کہ وہ فانی ہے؟ اب تو وہ بالکل ہے ہی نہیں، اب تو ختم ہو گیا، پھر کیسے اس کے لیے فنا ایک کمال ہے؟ حالانکہ اہل معرفت فنا کو مقامات میں سے، کمالات میں سے ایک کمال کے عنوان سے ذکر کرتے ہیں۔ تو بس اگر آپ کہیں کہ فنا سے مراد یہ ہے کہ عبد بالکل کلی طریقے سے بالکل نابود ہو جائے، خب یہ تو اتنا اچھا نہیں لگتا، یہ عجیب لگتا ہے۔ اور دوسری طرف سے یہ اشکال بھی لازم آتا ہے، خوب اس کا پھر کیا معنی ہے کہ آپ کہیں کہ عبد، بندہ، سالک نعوذ باللہ تبدیل ہو جائے خدا میں؟ خوب یعنی کیا؟ بہت سارے لوگ جو فنا پر اعتراض کرتے ہیں، اور البتہ یہاں پر میں عرض بھی کروں گا کہ اہل معرفت کی تعبیرات بھی رہزن واقع ہوئی ہے، کیونکہ ایک بندہ جو ان کی تعبیرات سے، ایک بندہ جو ان کے جملات سے آگاہ نہیں ہوتا، وہ فوراً جب پہلی مرتبہ صرف ایک جملے کو دیکھتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ جملہ نہ سمجھ پائے، وہ جملہ اس کے لیے رہزن واقع ہو، اس سے یہی سمجھے کہ بندہ خدا میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ خب نعوذ باللہ یہ تو نہیں کہنا چاہتے، یہ بھی عجیب بات ہے۔ تو بہرحال آتے ہیں اور دیکھیں کہ بالآخر یہ فنا ہے کیا؟ آیا فنا سے مراد یہ ہے کہ مطلقاً ایک شے نابود ہو جائے، نابودی ہے مراد، یا نہ بالکل عبد اور بندے کی نابودی مراد نہیں ہے بلکہ کچھ اور چیز مراد ہے؟ کیا مراد ہے؟ خب فنا کے بارے میں 3 بیانات معمولاً اہل معرفت ذکر کرتے ہیں کہ ان تینوں بیانات کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو مقدمہ قیصری، داود قیصری عرفان کے بہت بڑے محقق ہیں، اور ان کی فصوص الحکم پر ایک محققانہ شرح ہے، شرح فصوص الحکم، شرح فصوص قیصری کے نام سے بھی معروف ہے، کہ ہمارے حوزات کے اندر علم عرفان میں دوسری کتاب یہی پڑھائی جاتی ہے۔ پہلی کتاب تمہید القواعد سائن الدین ابن ترقہ کے دادے اور پوتے کی لکھی ہوئی ہے، اور دوسری کتاب شرح فصوص قیصری، فصوص الحکم کی جو شرح قیصری کی، یہ دوسری کتاب علم عرفان میں پڑھائی جاتی ہے۔ شرح فصوص قیصری کی خاصیت یہ ہے کہ قیصری نے باقاعدہ فصوص کی شرح کرنے سے پہلے، آغاز سے پہلے 12 فصول کے اندر 12 مقدمات ذکر کیے، کہ الحق والانصاف، یہ جو 12 مقدمات
قیصری نے شرح فصوص سے پہلے ذکر کیے، در حقیقت عرفان نظری کا ایک مکمل دورہ ہے، مکمل دورہ ہے عرفان نظری کا۔ عام ترین مسائل جو عرفان نظری کے ہیں، بنیادی ترین جو عرفان نظری کے مسائل ہیں، وہ سارے کے سارے ان 12 فصول کے اندر بیان کرتے ہیں۔ اچھا، ان 12 فصول میں سے آج اس فنا کے بحث میں جو ناظر ہوں 11ویں فصل کی طرف ناظر ہوں۔ 11ویں فصل کا ویسے تو عنوان قیصری نے دیا ہے فی عود الروح و مظاہرہ الیہ تعالی عند القیامت الکبریٰ، جب قیامت کبریٰ ہوگی تو تمام ارواح اور تمام مظاہر پروردگار عالم کی طرف پلٹ جائیں گے۔ عنوان فصل یہ ہے۔ بحث کا آغاز انہوں نے معاد اور قیامت سے کیا ہے، لیکن اسی بحث کے اندر خود فنا کے تینوں معانی کو بھی ذکر کرتے ہیں کہ بالآخر بحث معاد بحث فنا کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر یہ ہمارا بحث فنا آج واضح ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ کل پھر میں اہل معرفت کے جو معاد کی بحث ہے اس کی جانب بھی شاید اشارہ کروں۔ اچھا، بس اگر آپ نے دیکھنا ہے تو اس جگہ پر دیکھیے گا کہ کیا ہے فنا کا معنی۔ خوب دیکھیں، فنا کے 3 معانی ذکر کرتے ہیں، 3 صورتیں قیصری ذکر کرتے ہیں، پہلی، دوسری، تیسری۔ تو میں تیسری سے آغاز کرتا ہوں۔ تیسری صورت جو قیصری ذکر کرتے ہیں فنا کی، اور تیسرا معنی کا ہے، مفہوم کا ہے، وہ یہ ہے کہ فنا سے مراد یہ ہے کہ صفات بشری صفات الہی میں تبدیل ہو جائے۔ کیا عرض کر رہا ہوں؟ صفات بشری صفات الہی میں تبدیل ہو جائے۔ یہ جو کہتے ہیں تخلقوا باخلاق اللہ، اخلاق الہی اپنے اندر پیدا کرو، خلق و خو یہ خدا اپنے اندر پیدا کرو، خدائی خلق و خو اپنے اندر پیدا کرو، صفات الہیہ اپنے وجود کے اندر پیدا کرو۔ ان صفات الہیہ کا بندے کے اندر پیدا ہونا فنا کہلاتا ہے۔ ایک تفسیر یہ ہے۔ دیکھیں، قرآن مجید کی طرف ہی اگر آپ مراجعہ کریں تو قرآن میں آپ کو کچھ صفات بشری نظر آتی ہے، خدا بیان کرتا ہے یہ بشری صفات ہے۔ مثلا سورہ معارج 19 سے 21 نمبر آیات تک دیکھیے گا، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا۔ تو اب ان تینوں آیات میں ہلو، جزو، منوع، انسان لالچی ہے، انسان فوراً چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے، عاجز ہے، انسان منوع بخیل ہے۔ یا مثلا سورہ مبارکہ کہف میں ہے کان الانسان اکثر شیء جدلا، جدل کرنا، تکرار کرنا، یہ انسان کی عادت ہے، یہ صفات بشری میں سے۔ خلق الانسان من عجل، سورہ انبیاء میں، کہ انسان عجل، شتاب زدگی، جلدی، بس ہر چیز کو جلدی جلدی کرنا ہے، خوب اسی چیز سے بنایا گیا، یعنی انسان کے اندر یہ عجلت کی بہت زیادہ عادت ہے، ہر چیز کو کہے گا کہ بس 2 منٹ میں ہو جائے۔ یا مثلا سورہ مبارکہ ابراہیم میں دیکھیں ان الانسان لظلوم کفار، ظلوم ہے، بہت زیادہ ظلم کرنے والا ہے، کفار ہے، انسان ناشکرا ہے، کفار سے مراد وہی ناشکرا ہے، انسان ناشکرا ہے۔ انہ کان ظلوما جہولا، سورہ احزاب میں، ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے۔ وکان الانسان قتورا، سورہ اسراء میں، کہ انسان بخیل ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ صفات بشری ہے، ہلو، جزو، منو، جدل کرنا، عجلت کرنا، ظالم، ناشکرا ہونا، جاہل، یہ صفات کیا ہے؟ بشری ہے۔ اس کے مقابلے میں صفات الہیہ ہے، مثلا علم ہے، عدل ہے، یا مثلا خدا کا شکور ہونا ہے، صبور ہونا ہے، غفور ہونا ہے، رحیم ہونا ہے۔ تو ایک بندہ فنا کے مرحلے پر پہنچتا ہے، یعنی کیا؟ یعنی بندہ اپنے وجود کے اندر صفات بشری کو ختم کر دے
اور ان کی جگہ پر صفات الہیہ کو پیدا کرے، یعنی واقعاً حلو، منو، جزو، اکثر و جدلا، ظلومن، جہولن، ان کی جگہ پر انسان علیم بنے، عادل بنے، شکور بنے، صبور بنے، غفور بنے، رحیم بنے، خوب ان اوصاف کو اپنے اندر پیدا کرے۔ جب انسان ان صفات بشریہ کی جگہ پر صفات الہیہ کو، صفات ربوبیہ کو پیدا کرتا ہے تو اس جگہ پر کہتے ہیں کہ انسان کو فنا حاصل ہوئی، عبد فنا کے مرحلے پر پہنچا، سالک فنا کے درجے پر پہنچا۔ اچھا، خوب یہاں پر جب فنا کے درجے پر پہنچتا ہے تو ہمارے پاس احادیث ہے نا، حدیث قرب نوافل ہے یا قرب فرائض ہے، کہ ان کا مقام اسی جگہ پر آتا ہے کہ بندہ سیر و سلوک میں چلتا ہے چلتا ہے چلتا ہے، اس مرحلے تک پہنچتا ہے کہ جس مرحلے میں پروردگار عالم اپنے عبد، اپنے بندے اور اپنے سالک جو اس کی راہ میں چلنے والا ہے، اس کے مجاری ادراکی اور مجاری تحریکی، یعنی شعور والی جو قوا ہے اور جن کے ذریعے سے کام کرتا ہے، مجاری ادراکی یعنی جن کے ذریعے سے درک کرتا ہے، سمجھتا ہے، شعور حاصل کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، مجاری تحریکی یعنی جن کے ذریعے سے حرکت کرتا ہے۔ قرب نوافل کے نتیجے میں پروردگار عالم کہتا ہے کہ اب اس بندے کے مجاری ادراکی اور مجاری تحریکی کو میں اپنے ذمے لے لیتا ہوں، یعنی کیا، کن تو سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کی قوت سماعت بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ سنتا ہے، کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے سنتا ہے، وبصرہ الذی یبصر بہ، اس کی وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ دیکھتا ہے، ولسانہ الذی ینطق بہ، میں اس کی وہ زبان بن جاتا ہوں کہ جس کے ذریعے سے وہ بولتا ہے، ویدہ التی یبطش بہا۔ خوب، تو یہ قرب نوافل کا درجہ ہے کہ انسان اپنے صفات بشریہ کو بالکل فانی کر دے صفات حضرت حق کے اندر۔ خوب، یہ ایک تفسیر ہے فنا کی جو بعض حضرات ذکر کرتے ہیں، اور خود داود قیصری بھی اس کو خود مقدمے میں ذکر کرتا ہے۔ پس پہلی تفسیر کیا ہوئی؟ اگر کوئی بندہ پوچھے کہ اہل معرفت کے ہاں فنا کسے کہتے ہیں، تو پہلی تفسیر اس کی یہ ہے کہ انسان صفات بشریہ کو صفات الہیہ میں تبدیل کرے، عبد، بندہ، سالک اپنی بشری صفات کو الہی صفات میں تبدیل کرے۔ اچھا، یہ ایک معنی، ایک صورت۔ دوسری تحلیل جو بعض حضرات ذکر کرتے ہیں اور یہ تقریباً معروف ہے، مختلف لوگوں سے آپ سنتے بھی ہیں، دوسری تحلیل فنا کی یہ ہے اختفاء تعینات خلقی۔ جملہ دوبارہ عرض کر رہا ہوں، پھر اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ اختفاء تعینات خلقی، کہ معمولاً جو فنا کی وضاحت کرتے ہیں، توضیح دیتے ہیں، عام طور پر معروف یہ والی تفسیر ہے، اگرچہ ہمارے اعتبار سے جو قول حق ہے وہ پہلے والی تفسیر ہے، جو انشاءاللہ ابھی اس کے بعد یعنی تیسری تفسیر جو بعد میں ذکر کروں گا وہ والی ہے، لیکن یہ بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ پر۔ بعض کہتے ہیں کہ فنا سے مراد یہ ہے کہ عارف کی آنکھوں کے سامنے مخلوقات اوجھل ہو جاتے ہیں، مخلوقات مختفی ہو جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، تعینات خلقی کو نہیں دیکھتا، بلکہ ان تعینات خلقی کے پیچھے نور حضرت حق کا مشاہدہ کرتا ہے کہ ما رأیت شیئا الا ورأیت اللہ قبلہ وبعدہ ومعہ، کہ اس شے سے پہلے بعد میں اس شے کے ساتھ کیا ہے، خدا کو دیکھتا ہے۔ یہ جو مخلوقات کا اختفاء ہے، کہ اس کے لیے معمولاً ایک مثال بھی دیتے ہیں کہ مثال خوبصورت ہے۔ مثلا جیسے کہتے ہیں کہ دن جیسے ہی ہوتا ہے، سورج طلوع کرتا ہے تو ستارے غائب ہو جاتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یعنی سورج کے طلوع کرنے سے ستارے ختم ہو جاتے ہیں؟ آیا یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ خوب ظاہر سی بات ہے کہ ایسے تو نہیں ہے، ستارہ اپنے مقام پر موجود ہے، لیکن جیسے ہی سورج طلوع کرتا ہے تو اس کے نور کا اتنا غلبہ ہو جاتا ہے، اتنا غلبہ ہو جاتا ہے کہ وہ جو ستارے کا ہلکا سا ضعیف سا نور تھا وہ ماند پڑ جاتا ہے،
وہ بالکل ہماری آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ یہ جو سورج کا نور ہے وہ غلبہ پیدا کر لیتا ہے۔ سورج کا نور ستاروں کے نور پر کیا پیدا کر لیتا ہے؟ غلبہ پیدا کر لیتا ہے۔ تو یہ لوگ ایسے کہتے ہیں، فنا کا معنی یہ ہے کہ جتنے بھی تعینات خلقی ہیں، جتنے بھی تشخصات خلقی ہیں، یہ سارے کے سارے تعینات خلقی اور تشخصات خلقی اوجھل ہو جاتے ہیں۔ عارف اس درجے پر پہنچتا ہے، عارف اس مقام تک پہنچتا ہے کہ جس مقام اور درجے کی وجہ سے وہ فقط اور فقط نور حق کو دیکھتا ہے، پروردگار عالم کے نور کو دیکھتا ہے۔ اچھا، اس تعلیل کے اندر آپ نے دیکھا، ہم یہاں پر یہ نہیں کہتے کہ وہ مخلوق کلی طریقے سے نابود ہو جاتی ہے یا وہ سالک کلی طریقے سے نابود ہو جاتا ہے، نہ، مخلوقات بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں، وہ سالک بھی اپنی جگہ پر موجود ہے، بس بات یہ ہے کہ وہ سالک فقط نور حق کو دیکھ رہا ہے، دوسری چیزوں سے نظر نہیں آ رہا ہے۔ نور حق اتنا غالب ہو گیا ہے کہ بقایا تمام چیزیں چھپ گئی ہیں۔ خوب، اس تفسیر کے اعتبار سے آپ دیکھیں کہ یعنی جتنے بھی مخلوقات ہیں ان کے تعینات ختم نہیں ہوتے، کوئی چیز ختم نہیں ہو رہی، بس نور حق جب اتنے بڑے پیمانے پر ظاہر ہو رہا ہے تو اب کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، فقط اور فقط حضرت حق نظر آ رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا۔ اچھا، یہ دوسری تفسیر۔ خلاصہ، پہلی تفسیر میں ہم نے کہا کہ صفات بشری صفات الہی میں تبدیل ہو جائے، کہ خوب وہاں پر بھی نابودی کی بات نہیں تھی، وہاں پر بھی عبد سالک ختم نہیں ہوتا، تعینات خلقی ختم نہیں ہو رہے تھے، عبد سالک باقی رہتا ہے، اس کی صفات تبدیل ہو رہی تھی۔ دوسری تفسیر میں جو ہم نے کہا کہ تعینات خلقی مختفی ہو جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، یہاں پر بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ تعینات خلقی ختم ہو رہا ہے، نہ، تعینات خلقی ختم نہیں ہو رہا ہے، چھپ رہے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے اوجھل ہو رہا ہے۔ یہ دوسری تعلیل اور دوسری تفسیر۔ تیسری تفسیر، کہ اس تیسری تفسیر میں کہتے ہیں کہ ناغا جتنے بھی تعینات خلقی ہیں وہ سارے کے سارے زائل ہو جاتے ہیں، نابود ہو جاتے ہیں۔ بقول ان اہل معرفت کی تعبیرات کے مطابق وجہ عبودی اشیاء کلی طور پر فانی ہو جاتا ہے، کلی طور پر فانی ہو جاتا ہے، کہ یہاں پر جو معمولاً مثال دیتے ہیں کہ وجہ عبودی وجہ ربوبی میں فانی ہو جاتا ہے، یعنی جو اشیاء کا عبودیت والا بندگی والا چہرہ ہے یہ وجہ فانی ہو جاتا ہے، کس کے اندر؟ وجہ ربوبی کے اندر۔ اچھا، معمولاً اس کو سمجھانے کے لیے جو مثال دیتے ہیں وہ وہی مثال دیتے ہیں کہ مختلف قطرات جب دریا پر پہنچتے ہیں تو دریا کے ساتھ ایک ہو جاتے ہیں۔ قطرہ اپنے قطرے ہونے کے تشخص کو ختم کر دیتا ہے، دریا کے ساتھ ایک ہو جاتا ہے۔ یا ایک اور مثال جو اس بحث کے لیے دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ مثلاً اگر سورج طلوع کرتا ہے تو برف جو جم چکی ہے، ایک خاص طریقے سے برف ہے نا، وہ کیا ہے، جیسے ہی سورج طلوع کرتا ہے تو وہ برف پگھل جاتی ہے اور پانی ہو جاتی ہے، برف پانی ہو جاتی ہے۔ مثلا فرض کریں بہت زیادہ سردی ہے، کسی جگہ پر دریا کے ایک حصے میں کچھ برف بن گئی ہے، خوب جیسے ہی سورج طلوع کرتا ہے تو وہ برف پگھل کر کیا ہو جاتی ہے، پانی ہو جاتی ہے۔ خوب یہاں پر یہ مثال دیتے ہیں جہاں پر تعینات خلقی، جتنے بھی تعینات خلقی ہیں وہ سارے کے سارے تعینات ختم ہو جاتے ہیں، کہ بہرحال یہ والی تعبیرات، اس قسم کے مطالب حد اقل قیامت کے آنے کے وقت خوب مختلف موجودات کے لیے قرآن مجید میں بھی استعمال ہوئے۔ مثلا آپ دیکھیں سورہ مبارکہ انبیاء میں یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب
کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین، 104 نمبر آیت، کہ قیامت کے دن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے، قطعی سجل للکتب، پرانے زمانے میں دیکھا تھا مختلف لوگ نامے لکھتے تھے، خط لکھتے تھے، صفحات ہوتے تھے، ان صفحات کو لکھنے کے بعد ایسے گول گول جو ہے وہ کیا لولے کی شکل میں لے کر آتے تھے، خوب اس کو کہتے ہیں قطعی سجل للکتب، یعنی لپیٹ دینا، بالکل اس کو لپیٹ دینا۔ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اس دن قیامت کے دن آسمان کو اسی طریقے سے ہم لپیٹ دیں گے، یہ جو کھلا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو بالکل کیا کریں گے، ہم لپیٹ دیں گے۔ یا مثلا وہ جو آیہ کریمہ ہے سورہ غافر کی آیت نمبر 16 کہ لمن الملک اليوم، تو وہاں پر کہتے ہیں کہ کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، وہاں پر کیا جواب ہوگا، للہ الواحد القہار، کہ یہ جواب بھی دینے والا حضرت حق پروردگار عالم خود ہی ہوگا۔ کہ بہرحال روایات کے اندر بھی آتا ہے کہ شیعہ سنی تمام مدارک میں یہ روایات بھی آئی ہیں کہ ان الحق سبحانہ یمیت جمیع الموجودات، پروردگار عالم اس روز تمام موجودات کو مار دے گا، حتی الملائکہ و ملک الموت، یہاں تک کہ ملائکہ کو، ملک الموت، ان کو بھی موت آ جائے گی، ثم یعیدھا للفصل والقضاء بینہم، اور اس کے بعد ان کو پھر دوبارہ پلٹائے گا، اٹھائے گا، تاکہ لینزل یا لینزل کل منہم منزلتہ، تاکہ ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ پر آئے۔ خوب یہ قرآن مجید میں آپ پڑھتے ہیں اول قیامت کے لحاظ سے۔ اہل معرفت کہتے ہیں کہ بابا یہ چیز جو ہے وہ کیا ہے، اول آخرت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ انشاءاللہ کل جب میں عرض کروں گا معاد کے بارے میں، جو اہل معرفت معاد ذکر کرتے، معاد انفسی، وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ والا مرحلہ انسان کے لیے اس دنیا میں بھی قائم ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پر تمام لوگ حد اقل اتنا تو مانتے ہیں کہ اول قیامت میں جب نفخ صور ہوگا تو وہاں پر یہ چیز برپا کی جائے گی، چیزوں کو اس طریقے سے لپیٹ دیا جائے گا۔ خوب یہ جو ہے وہ کیا ہے، ایک تحلیل ہے جو ہے وہ کیا ہے، فنا کی ایک تحلیل یہ ہے کہ اس کے جتنے تعینات خلقی ہیں ان تعینات خلقی کو لپیٹ دیا جائے۔ اچھا، یہاں پر وہی سوال آتا ہے جو عام ترین سوال بھی تھا اور بہت ہی سنگین اور مشکل مطلب بھی تھا، کہ اس سے کیا مراد ہے کہ تعینات خلقی کو لپیٹ دیا جائے، یعنی آسمان دیگے آسمان نہ رہے، زمین دیگے زمین نہ رہے۔ خوب یہ تو وہی کلی طور پر نابودی والی آپ بات کریں، اسی طریقے سے عبد دیگے عبد نہ رہے۔ خوب یہ فنا تو پھر کمال نہیں ہے، اور پھر اس کا کیا مقصد ہے کہ تمام موجودات نعوذ باللہ اللہ بن جائیں گے، خدا بن جائیں گے۔ تو اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ جو ہم نے گزشتہ جلسے میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اس عالم کے اندر، یہ جو پورا عالم ہے، اس عالم کی تخلیق، اس عالم کی آفرینش، اس عالم کو پیدا کرنا، اس کے بارے میں آپ کو عرفانی نقطۂ نگاہ سمجھنا پڑے گا۔ اگر آپ عرفانی نقطۂ نگاہ کو نہیں سمجھیں گے، جیسا کہ ہم نے گزشتہ جلسے میں اور اس سے پہلے بھی عالم ذر والے جلسے میں بھی اور مختلف دوسرے جلسات اور دروس کے اندر اس مطلب کو بیان کیا ہے کہ اہل معرفت کے یہاں تخلیق اور آفرینش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کمالات، وہ شؤونات جو حضرت حق کے اندر موجود ہیں، ان شؤونات اور ان کمالات کا اظہار ہے۔ پھر ان کمالات کا جو اظہار ہے، ان کمالات کا جو ان شؤونات کا جو اظہار ہے وہ مختلف طریقوں سے، مختلف عوالم کے اعتبار سے۔ ایک مرتبہ ان شؤونات کو مقام ذات سے پروردگار عالم مقام اسماء و صفات میں ظاہر کرتا ہے، کہ یہاں پر دیگے عرض کیا تھا کہ اس کو عالم لاہوت کہہ رہے تھے، کہ اسماء و صفات کا عالم ہے۔ دوسری مرتبہ ان کمالات اور ان شؤونات کو پروردگار عالم عالم عقول، عالم ملائکہ، عالم جبروت میں ظاہر کرتا ہے کہ خوب تیسری مرتبہ پروردگار عالم ان شؤونات کو عالم ملکوت، عالم مثال، عالم برزخ، جو بھی کہے وہاں پر ظاہر کرتا ہے۔ اور چوتھی مرتبہ پروردگار عالم ان شؤونات اور ان کمالات کو اس عالم طبیعت، عالم دنیا، عالم ناسوت، عالم مادہ، جو بھی آپ کہیں، اس عالم کے اندر پروردگار عالم ان شؤونات اور ان کمالات کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اہل معرفت کے تخلیق کا معنی یہ ہے
کہ وہ شؤونات، وہ کمالات جو ذات حضرت حق کے اندر موجود ہے، ان کمالات اور شؤونات کا اظہار ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ان کمالات کا جو اظہار ہے وہ بھی ایک خاص ترتیب کے مطابق ہے، بغیر ترتیب کے تو نہیں ہے۔ اب اس ترتیب کے اعتبار سے جس جس عالم کے اندر وہ کمال، وہ شان ظاہر ہوتی ہے، اس عالم کے اندر، اس کے اندر قیودات، حجابات، خصوصیات، تعینات، یہ چیزیں پیدا ہوتی رہتی ہے۔ جیسے ہی وہ کمال مثلا عالم لاہوت میں آتا ہے، عالم اسماء و صفات میں بروز کرتا ہے، تو برحال ایک خاص صفت کے اعتبار سے اس کے اندر تعین پیدا ہوتا ہے، تخصص پیدا ہوتا ہے، تشخص پیدا ہوتا ہے۔ پھر وہی کمال مثلا اگر عالم جبروت کے اندر، عالم ملکوت کے اندر آتا ہے، تو اس کے اندر اور زیادہ قیودات کا اضافہ ہوتا ہے۔ وہ جو قیودات ہیں عالم اسماء کی نسبت سے یہاں پر زیادہ ہیں، یہاں پر تعینات بہت زیادہ پائے جاتے ہیں عالم اسماء کی نسبت سے، لیکن عالم جبروت میں بہرحال پھر بھی وہ قیودات اور محدودیتیں کم ہیں جو عالم ملکوت کے اندر ہے۔ جیسے وہ عالم ملکوت کے اندر آتا ہے، اس کے اندر اور زیادہ خصوصیات پیدا ہوتی ہے، اسی طریقے سے عالم ناسوت میں آئے تو اور زیادہ خصوصیات پیدا ہوتی ہے۔ تو ہر عالم کے اعتبار سے جو قیودات، جو تشخصات اور جو تعینات اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں مراتب استدعائیہ، کہ جو بھی موجود اس عالم مادہ کے اندر آتا ہے ہر عالم سے مختلف قیودات کو لیتا ہے۔ اب یہ اہل معرفت جو سیر و سلوک کی بات کرتے ہیں، یعنی اس عالم ناسوت سے پھر دوبارہ واپس پلٹتا ہے، یہ جو دوبارہ واپس پلٹتا ہے نا، مثلا جیسے عالم ناسوت سے اب یہ گزرا، تو وہ موجود عالم ناسوت سے گزرنے کی وجہ سے جب اس عالم سے نکل جاتا ہے تو عالم مادہ کی جو خصوصیات تھی، جو اس عالم مادہ کے تعینات تھے، ان تعینات کو ختم کر دیتا ہے۔ درست ہے؟ اسی طریقے سے جیسے عالم ملکوت کے اندر پہنچتا ہے، بھلے عالم ملکوت کے وہاں پر تعینات ہیں، تشخصات ہیں، لیکن عالم ناسوت والے تعینات اور تشخصات اور خصوصیات نہیں ہیں۔ لیکن عالم ملکوت سے جیسے گزرے گا عالم جبروت کی طرف جائے گا، تو عالم مثال والی، عالم ملکوت والی جو قیودات ہیں، جو تشخصات ہیں، جو تعینات ہیں، ان کو وہیں پر چھوڑ دیتا ہے، ان سے اپنے آپ کو آزاد کرتا ہے۔ بس آپ دیکھیں یہ قوس سعود میں یہ جو سالک، یہ جو موجود دوبارہ واپس پلٹ رہا ہے، در حقیقت یہاں پر ایک طرح کی سیرورت ہے، ایک طریقے کا بننا ہے، ایک طریقے کا بننا ہے۔ خب عالم جو ہے وہ کیا ہے، جبروت کے اندر آیا تو عالم مثال والی خصوصیات ختم ہو جاتی ہیں۔ تو بہت سارے جو فلسفی مکاتب ہیں، جیسے مثلا حکمت مطالعہ ہو گیا، حکمت مشاع ہو گئی، یا حکمت اشراق، وہ لوگ قیامت کبریٰ کو اسی عالم عقل تک لے کر آتے ہیں۔ علم اللہ صدرہ کے بعض کلمات کہ جیسے ہی عالم جبروت پر پہنچ جاتا ہے تو ایسے سمجھے کہ قیامت کبریٰ اس کی حاصل ہو جاتی ہے، یہ لوگ یہاں تک کہتے ہیں۔ لیکن اہل معرفت کہتے ہیں کہ نہ، عالم جبروت سے عالم اسماء و صفات کی طرف بھی عروج کرتا ہے، عالم لاہوت کی طرف بھی۔ اب جیسے عالم اسماء و صفات کی طرف وہ پلٹتا ہے، تو جو عالم خلق کی جتنی بھی قیودات تھے، یعنی چاہے وہ عالم ناسوت کی قیودات ہو، چاہے وہ مثلا جو ہے وہ کہ عالم ملکوت کے، چاہے عالم جبروت کے، ان تمام قیودات کو، ان تمام تشخصات کو گراتا جاتا ہے، اپنے آپ سے اتارتا جاتا ہے یہاں تک کہ اسماء و صفات تک پہنچتا ہے۔ یہ جو اسماء و صفات تک اس کا وصول ہوتا ہے، خوب اس کو فنا کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی تعبیر دیکھیں نا، ان لوگوں کی خوبصورت تعبیر ہے۔ ہم نے کیا کہا؟ وجہ عبودیت، جو خلقی مراحل ہیں، ناسوت ہو، عالم مثال ہو، عالم جبروت ہو، اس کے جو مراحل ہیں، ان کے جو قیودات ہیں، وہ سارے کے سارے قیودات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو عالم اسماء و صفات ہے، ربوبیت کے وجوہ، وجہ ربوبی اسماء و صفات کو کہا جاتا ہے، وجہ ربوبی اسماء و صفات کو کہتے ہیں۔ ان اسماء و صفات تک رسائی پیدا کرتے ہیں، کہ قرآن مجید کی وہ خوبصورت تعبیر ہے نا کہ ہر چیز فانی ہو جائے گی، ہر چیز فانی ہو جائے گی۔ وہاں پر تعبیر کیا تھی؟ سوائے وجہ اللہ کے، سوائے وجہ خدا کے۔ یہ وجہ خدا وہی اسماء و صفات ہے، کل شیء ہالک الا وجہ، یا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک، وجہ ربک۔ اب یہ وجہ عبودیت اس وجہ رب کے اندر فانی ہو جاتا ہے۔ یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ ان تمام مراحل میں وہ جو عبد ہے، درست ہے کہ اس نے مختلف مراحل کے تعینات کو، تشخصات کو، خصوصیات کو چھوڑا ہے، لیکن خود کلی طریقے سے نابود نہیں ہوا۔
بلکہ خود سیرورت اختیار کر کے وجہ ربوبی تک اس نے وصول پیدا کیا ہے، وجہ اللہ تک، اس وجہ اللہ تک یہ پہنچا ہے، اسے ہم لوگ فنا کہتے ہیں۔ اچھا، اس کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ کیا ہے، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ایسے ہو گیا کہ بندہ جو ہے وہ کیا نعوذ باللہ ذات خدا میں غوطہ لگا دیتا ہے اور خود نعوذ باللہ خدا بن جاتا ہے۔ نہ عزیز من، دیکھیں یہ وہ افراد باتیں کرتے ہیں کہ جن لوگوں کو اہل معرفت کے بیانات کا پتہ نہیں ہے، وگرنہ اہل معرفت ایک بات تو ببانگ دول اور واضح اور صریح طریقے سے کہتے ہیں کہ مقام ذات تک کسی کی بھی رسائی نہیں ہے، ان کا شکار کس نشوت، مقام ذات تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، مقام ذات تک وصول کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ وہ مقام ذات ایک ایسا انکا ہے جو کسی کے شکار میں آنے والا نہیں ہے، نہ فلسفی مفاہیم کے ذریعے سے اس کو اپنے شکار میں لا سکتا ہے، نہ عارف اپنے شہود و کشف کے ذریعے سے اس تک وصول پیدا کر سکتا ہے۔ مقام ذات دیکھے نہ، مقام ذات تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ یحذرکم اللہ نفسہ، دیکھیں مقام ذات تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ لہذا اس فنا کا معنی بھی یہ نہیں ہے کہ عبد نعوذ باللہ ذات خدا کے اندر، یہ جیسے بعض لوگ تنقید کرتے ہوئے جملات بھی کہتے ہیں کہ کانہو بندے نے ذات خدا کے اندر ڈبکی لگا دی، نہ ایسے نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کی جو خوبصورت تعبیرات ہیں وہ خوبصورت تعبیر یہ ہے کہ بندہ وجہ خدا کے اندر، وجہ خدا کے اندر، کہ انشاءاللہ بس دوسرے مباحث کے اندر ہم اس وجہ اللہ کو تھوڑا سا کھولیں گے۔ فی الحال صرف اتنا سمجھے، وجہ خدا کے اندر، وجہ خدا کے اندر فنا یعنی اسماء و صفات حضرت حق کے اندر فنا، ان اسماء کے اندر کیا ہے فنا اختیار کر لیتا ہے، نہ کہ ذات خدا کے اندر۔ اسی چیز کو قرآن مجید کی دینی زبان میں لقاء اللہ بھی کہتے ہیں۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو پروردگار عالم کی طرف، اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، جا رہا ہے، جا رہا ہے، بالآخر تو خدا سے ملاقات کرے گا، یعنی خدا سے ملاقات کرے گا۔ جس طریقے سے تو نے اپنے آپ کو بنایا ہے اسی طریقے کے اسم تک تمہارا وصول ہوگا، یا تمہارا وصول رحمان تک ہوگا، یا تمہارا وصول رحیم تک ہوگا، یا تمہارا وصول غفار تک ہوگا، یا تمہارا وصول اصلاً قہار تک ہوگا، منتقم تک ہوگا، اپنے اعتبار سے کہ کہاں پہنچتے ہو۔ تو بس یہ پہنچنا وصول ان اسماء تک ہے، نہ کہ ذات خدا میں انسان نعوذ باللہ جو ہے وہ کیا ہے تبدیل ہو جائے، یہ نہیں کہتے۔ اسی چیز کو کہا گیا ہے فنا یعنی زوال تعینات خلقی۔ زوال تعینات خلقی کا معنی کیا ہوا؟ پس ان مختلف عوالم کے لحاظ سے، خلق کے اعتبار سے جس جس عالم میں جو پہنچا تھا، ان قیودات کا جو اس کے وجود کے اندر اضافہ ہو گیا تھا، ان قیودات کو اپنے وجود سے اتار دے، اسے کہتے ہیں فنا۔ دیکھیں یہاں سے پتہ چل گیا، اہل معرفت کہتے ہیں کہ ایک انسان سیر و سلوک کے ذریعے سے اس عالم میں بھی اس مرحلے تک وصول پیدا کر لیتا ہے۔ اگر سیر و سلوک کرنے والا ہو تو بندہ اپنے اختیار کے ساتھ اس مرحلے تک پہنچ سکتا ہے، وجہ خدا کے مرحلے تک پہنچ سکتا ہے، اس مرحلے تک وصول پیدا کر سکتا ہے۔ کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ سفر اول میں روحانی طریقے سے سالک عبد اسی کام کو انجام دیتا ہے، یعنی ان مراحل سے، ان عوالم سے، ان تعینات سے اپنے آپ کو آزاد کرتا ہے، ان تشخصات سے، ان خصوصیات سے اپنے آپ کو آزاد کرتا ہے، آزاد کرتا ہے، آزاد کرتا ہے، تعین کے اس وجہ خدا تک پہنچ جاتا ہے۔ اور عام طور پر جو بقایا دوسرے افراد ہیں جو اپنے اختیاری سیر و سلوک کے ذریعے سے اس مرحلے کو انجام نہیں دیتے، تو روز قیامت اضطراراً ان کو کھینچ کے اس مرحلے تک پہنچایا جائے گا۔ دونوں میں فرق ہے کہ عبد بندہ اپنے اختیار اور ارادے کے ساتھ ایک عارف، ایک سالک اس مرحلے تک پہنچتا ہے کہ اسی چیز کو آپ یہ جو سنتے ہیں نا اہل معرفت کہتے ہیں موتو قبل ان تموتو، یا موت اختیاری کی جو تعبیر استعمال کرتے ہیں اس کا معنی یہی ہے۔
یعنی اپنے اختیار کے ساتھ، اپنے ارادے کے ساتھ، اپنی چاہت کے ساتھ ان مراحل سے، ان تعینات سے، ان جزئیات سے، ان قیودات سے، ان حجابات سے اپنے آپ کو گزارتا ہے تعین کے اس مرحلے فنا تک، اس وجہ خدا کے مرحلے تک پہنچ جاتا ہے، اس معدن عظمت تک وصول پیدا کر لیتا ہے۔ یہ جو آپ مناجات شعبانیہ کے اندر جو اوج کا جملہ سنتے ہیں، اس کا معنی یہی ہے، الہی حبلی الیک کمال الانقطاع۔ خود یہ کمال الانقطاع ہمیں فنا ازدی کے، تاکہ میں اس معدن عظمت تک پہنچ جاؤں اور اپنے آپ کو اسی کے ساتھ معلق پاؤں، اسی معدن عظمت تک پہنچ جاؤں۔ خود یہ وہی فنا ہے۔ فنا کا نام فقط ان اہل معرفت والوں نے دیا ہوا ہے، وگرنہ حقیقت میں یہی جو آپ وہاں پر پڑھ رہے ہیں، یہی وہ چیز ہے۔ برحال یہ فنا ہے جو سالک اپنے سلوک کے ذریعے سے، اپنی مرضی سے ان مراحل تک پہنچتا ہے۔ لیکن اگر ایک سالک، ایک بندہ اپنی مرضی سے ان مراحل تک نہیں پہنچے، ان حجابات عالم مادہ سے، ان حجابات اور قیودات ناسوت سے اگر نہ گزرے، اپنے آپ کو انہی کے اندر مشغول کر دے، اسی دنیاوی زر کو بر کے اندر نکلے، اصلا اس ناسوت سے بھی باہر نہ نکلے، ملکوت تک نہ پہنچے، چہ بے رسد کے جبروت، چہ بے رسد کے لاہوت، ان مراحل تک اصلا نہ پہنچے، اسی دنیا کے اندر اگر پھنسا ہوا ہو، تو بالآخر مرنے کے وقت کھینچ کے اس کو اس عالم مادہ کی قیودات سے باہر نکالیں گے کہ برزخ میں لے کر جائیں گے عالم ملکوت اور مثال کی طرف، پھر قیامت کے وقت جو ہے اس کو کھینچ کے عالم جبروت کی طرف لے کر آئیں گے، اور بالآخر دیکھیے وہ جو آخری مرحلہ ہے لمن الملک اليوم، وہاں سے بھی نکال کر کھینچ کر اس وجہ ربوبی کے مرحلے تک پہنچائیں گے۔ درست صاحب؟ خوب یہی چیز میں صرف اپنی بات کی تأکید کے لیے، تأیید کے لیے مقدمہ قیصری سے ایک آدھ جملہ پڑھتا ہوں۔ خوب قیصری اس 11ویں فصل کی آغاز میں کیونکہ قیامت کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے نا، معاد کے بارے میں، تو بہرحال جو اہل معرفت کے ہاں جو قیامت اور معاد کا تصور ہے، اس کے لیے مقدمے چینی کرتا ہے کہ اس کو میں ذکر نہیں کرتا، یہاں تک کہ یہاں تک پہنچتا ہے، کہتا ہے کہ اس مرحلے میں کیا ہوتا ہے، کلو شیء یرجع الی اصلہ ہوتا ہے، للہ میراث السماوات والارض ہوتا ہے، کلو شیء ہالک الا وجہہ ہوتا ہے، کلو من علیہا فان ہوتا ہے، پھر خود بیان کرتا ہے کہ یہ ہوتا کیسے۔ وہاں پر کہتا ہے وَذَلِكَ قَدْ يَكُونُ بِزَوَالِ التَّعَيُّنَاتِ الْخَلْقِيَّةِ، یہ جو میں نے ابھی آخری معنی فنا کا ذکر کیا تھا، یہ اس طریقے سے ہوتا ہے، ہر چیز فانی ہو جاتی ہے سوائے وجہ خدا کے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ ان کے تعینات خلقیہ، یہ جو آسمان ہے، سما ہونے کا، آسمان کا جو اس کا تعین اور تشخص ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، زمین والا جو اس کا تعین اور تشخص ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، سورج جو اس کا سورج ہونے والا تعین اور تشخص ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، وَهَلُمَّ جَرًّا، اسی طریقے سے آگے چلتے جاؤ، یہ تعینات خلقیہ زائل ہو جاتے ہیں۔ وَذَلِكَ قَدْ يَكُونُ بِزَوَالِ التَّعَيُّنَاتِ الْخَلْقِيَّةِ وَفَنَاءِ وَجْهِ الْعُبُودِيَّةِ فِي وَجْهِ الرُّبُوبِيَّةِ، یہ عام تعبیر ہے، وہ اس طریقے سے کہ وجہ عبودیت، چہرہ عبودیت وجہ ربوبیت میں فانی ہو جاتا ہے، نہ کہ ذات خدا میں فانی ہوتا ہے۔ جو اہل معرفت ہے ان کو پتا ہے ذات کا مرحلہ لا اسم ولا رسم ہے، وہاں تک کسی کا وصول نہیں ہے، یہاں پر ربوبیت کے وجہ کی بات ہو رہی ہے کہ وجہ ربوبیت یہی اسماء و صفات ہے، ان اسماء و صفات تک وصول ہوتا ہے۔ وَفَنَاءِ وَجْهِ الْعُبُودِيَّةِ فِي وَجْهِ الرُّبُوبِيَّةِ، کہ پھر یہاں پر مثال دیتے کن ادام تعین القطرات عند الوصول الى البحر، جس طریقے سے قطرات جب بحر اور سمندر تک پہنچتے ہیں تو قطرہ قطرے ہونے کا تعین ختم کر دیتا ہے۔ آپ وہ جو دریا اور جو سمندر ہیں اس کو ذات خدا سے تشبیہ نہ دیں، یہ دریا اور سمندر وجہ ربوبی سمجھیں، نہ کہ ذات ربوبی۔ ذات ربوبی راتی کے نامی فہمی، وہ ذات ربوبی کسی کے ہاتھ میں آنے والی نہیں ہے۔ یہ جو سمندر ہے یہ وجہ ربوبی ہے، یہ وجہ ربوبی کے ساتھ شباہت رکھتا ہے۔ خوب اس کو آپ قرار دیں وجہ ربوبی، اور یہ جو قطرہ ہے اس کو مثلا تعینات خلقی کے ساتھ تشبیہ دیں، آسمان ہے، زمین ہے، یہ چیزیں، ان چیزوں کے ساتھ تشبیہ دیں آپ۔
یہ تعینات خلقی غرق ہو جاتے ہیں، محو ہو جاتے ہیں، کس کے اندر؟ سمندر کے اندر، اس وجہ ربوبی کے اندر۔ آگا اس کا تعین ختم ہوا ہے، تشخص ختم ہوا ہے، قطرہ تو ختم نہیں ہوا، دقت کریں، اس کے قطرے ہونے کا جو تشخص تھا وہ ختم ہو گیا، اما وہ جو پانی کا حصہ تھا وہ اس سمندر کے ساتھ مل کر وہی بن گیا نا، وہ ختم تو نہیں ہوا، کلی طریقے سے نابود تو نہیں ہوا، یہ دقت کریں۔ یا وذوبان الجلید بطلوع شمس الحقیقہ، مثلا جس طریقے سے یہ جو یخ ہے، برف ہے، وہ پگھل جاتی ہے، خوب دیکھے پگھل جاتی ہے، یعنی برف ہونے کا تعین ختم ہوا، اما کلی طریقے سے نابود تو نہیں ہوئی۔ خوب، یہ ایک معنی جو انہوں نے کیا۔ اچھا، اسی طریقے سے دوسرا معنی جو انہوں نے ذکر کیا ہے، آگے چل کر کہتے ہیں وَقَدْ يَكُونُ بِاخْتِفَائِهَا فِيهِ، دوسرا معنی یہ کرتے ہیں کہ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، تعینات خلقیہ وجہ ربوبی کے اندر مختفی ہو جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، نہ کہ ختم ہو جاتے ہیں، کاختفاء الکواکب عند وجود الشمس، یہ دوسرا معنی جو کیا تھا، جس طریقے سے ستارے چھپ جاتے ہیں جب سورج طلوع کرتا ہے۔ اور تیسرا معنی کہ جو میں نے پہلے کے طور پر ذکر کیا تھا، وَقَدْ يَكُونُ بِتَبْدِيلِ الصِّفَاتِ الْبَشَرِيَّةِ بِالصِّفَاتِ الْإِلَٰهِيَّةِ دُونَ الذَّاتِ، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ یہ تیسرا پہلا معنی جو میں نے ذکر کیا تھا کہ صفات بشریہ صفات الہیہ میں تبدیل ہو جائیں۔ خوب، یہ تقریباً فنا کے بارے میں مختصر سے بیانات، فتلخص، خلاصہ کلام، پوری بحث کا خلاصہ یہ ہوا کہ آغا فنا کا معنی کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ ایک چیز کلی طریقے سے نابود ہو جائے، نہ، یہ معنی کبھی بھی نہیں۔ فنا کا معنی یہ ضرور ہے کہ تعین خلقی ختم ہو جائے، اما کلی طریقے سے نابود ہو جائے یہ بات نہیں ہے۔ دو، کبھی بھی فنا ذات خدا کے اندر نہیں ہوتی تاکہ انسان کہے کہ یہ خلق ذات خدا میں فانی ہو گیا، نہ، ذات خدا کی اگر تعبیر بھی استعمال ہوتی ہے، جیسا کہ تجلی ذاتی میں تعبیر بھی استعمال کرتے ہیں، تو وہاں پر یا فنا ذاتی جو کہتے ہیں، خوب وہاں پر کہتے ہیں کہ یعنی اسماء ذاتیہ کے اندر فنا حاصل ہوتی ہے، دقت کریں، اگر فنا اسماء فعلی کے اندر ہو تو فنا فعلی ہوتی ہے، اسماء صفاتی کے اندر ہو فنا صفاتی ہوتی ہے، اسماء ذاتی کے اندر ہو تو تجلی ذاتی ہوتی ہے، اما خود وہ ذات کہ جو مقام لا اسم ولا رسم ہے اس کے اندر فنا نہیں ہوتی۔ لہذا اگر دقت کرے انسان غور کرے تو متون دینیہ کے اندر جو لقاء اللہ کے نام سے مطلب ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کی جو بات کرتے ہیں، یا جو لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار کا جو زمینہ بیان کیا گیا ہے، یا یہ جو کہا گیا ہے کہ تمام کو موت آ جائے گی حتی ملک الموت کو بھی، ان تمام کی تفسیر و تحلیل اہل معرفت کیا ہے اسی طریقے سے ہوتی ہے۔ فنا یعنی ان تعینات خلقی کا ختم ہونا، اور محققین جو اہل معرفت ہے کہتے ہیں کہ فنا کا دقیق اور صحیح معنی، دقیق معنی یہ بھی ہے، یعنی یہی معنی ہے، باقی وہ جو اختفاء تعینات خلقیہ ہے یا تبدل صفات بشریہ ہے وہ اسی جو ہے وہ کیا ہے جسے کہا جائے نا کہ ایک لحاظ سے وہ تیسرا معنی جو صفات بشری کا صفات حقی میں تبدیل ہونا ہے یہ تو پہلے معنی کا لازمہ ہے، باقی دوسرا بھی برحال ایک حد تک جو ہے وہ کیا بعض لوگوں کی اس طریقے کی کیفیت ہو جاتی ہے، اما لیکن فنا جو اصل مقام ہے، درجہ ہے، حقیقت ہے، وہ یہ تعینات خلقی کا زائل ہونا ہے۔ خوب، اس طریقے سے یہ بحث ہماری فنا کے بارے میں تمام ہوتی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔